السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، پچھلے 5 ہفتوں سے توحید الوہیت کے سلسلے میں بیان چل رہا ہے۔ توحید الوہیت کی تعریف جو بیان کی گئی تھی وہ یہ: افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہوں۔ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سر انجام نہ دیں۔ ہر قسم کی عبادتیں تنہا اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی بھی قسم انجام دیں گے تو وہ اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ عبادت کی تعریف بھی پچھلے ہفتوں میں بیان کی گئی تھی۔ اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت ایک جامع نام ہے جو ہمارے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کو شامل ہے۔ بعض عمل جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، بعض عمل ایسے ہیں جس کا تعلق ہمارے باطن یعنی دل سے ہے۔ یہ تمام اعمال اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کو پسند کرتا ہو اور اس سے راضی ہو۔ کون سا عمل اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ قول اور عمل جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارا ہر قول اور عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو۔ ہمارا جو بھی عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس عمل کو نہ پسند کرتا ہے نہ اس سے راضی ہے۔ اور جس عمل کو اللہ رب العالمین پسند نہ کرے، جس سے راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نہیں نوازتا، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دیتا ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک بار سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آج عبادت کی ایک اور مثال بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، دل سے ہے، اور وہ ہے الخوف، ڈرنا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہم اگر اللہ رب العالمین سے اس انداز سے ڈرتے ہیں جس میں اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اس کی تعظیم بھی ہو، اور تذلل بھی اختیار کریں، اور خشوع اور خضوع بھی اختیار کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل میں ڈر بھی موجود ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے لیے تذلل اختیار کریں، خضوع اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ اور جب انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو گناہ کرنے سے باز بھی رہتا ہے، کیونکہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو گناہ کرنے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے مطلع ہے، اللہ رب العالمین اس کی سزا ہمیں فوری طور پر بھی دے سکتا ہے اور سزا کو مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ رب العالمین سے اس انداز سے ڈرے
تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت ہی محبوب ہے، اللہ رب العالمین ایسا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم ڈرتے رہتے ہیں اور ڈرنا مطلوب بھی ہے۔ قیامت والے دن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس مسلمان کو، اس آدمی کو 2 جنت عطا کرے گا جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہر حال میں کھڑا ہونا ہے، ہر حال میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، اور ایک انسان جس کے دل میں خوف موجود ہے کہ میں نے کام تو ٹھیک ہی کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں محاسبہ نہ کر لے۔ تو جب انسان اس انداز سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور اس کے لیے 2 جنت عطا کرے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کے بارے میں تفکر کریں۔ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے، اتنی عظیم مخلوقات بنائی ہیں، اتنا بڑا آسمان بنا ہے جو بغیر چھت کے ٹکا ہوا ہے، اتنا بڑا سورج ہے جو آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے، جو روشنی فراہم کرتا ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ تپش ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایندھن فراہم کرتا ہے۔ ایک شہر کا ایندھن فراہم کرنے کے لیے، لائٹ جلانے کے لیے کتنے بڑے جنریٹر کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے فیول کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو لوگ اس لائن سے منسلک ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1 مہینے کا خرچہ کتنا آتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں رکھنی پڑتی ہیں اور دینی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اتنے بڑے سورج کو چمکا رہا ہے اور وہ برابر چمک رہا ہے، برابر روشنی عطا کر رہا ہے۔ اس کو فیول دینا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو فیول عطا کیا ہوا ہے جو چمکتا رہے گا اور قیامت والے دن پھوڑ دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ وہ قیامت والا دن ہوگا، کتنا بھیانک دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچ رکھا ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے بارے میں تفکر کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے ڈر جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں، اگر آسمان کے درمیان کوئی ایک مخلوق بھی دوسرے سے ٹکرا جائے تو اس کا حشر کیا ہوگا، اس دنیا کا کیا بنے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم بھی دیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم ڈر جائیں۔ کیوں ڈر جائیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کس چیز پر محاسبہ کر لے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کے چکر میں بھول گئے، شیطان نے ان کو اپنے دام میں پھنسا لیا اور اس درخت کا پھل کھا گئے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے فوری طور پر ان کا محاسبہ کیا، آدم اور حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین کس چیز پر محاسبہ فوری طور پر کر لے اور کس چیز کو مؤخر کرتا رہے، بندے کو ڈھیل دیتا رہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنی عظمت والا ہے، اس کی شان کتنی نرالی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے اللہ رب العالمین۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے، خوف کی 4 قسمیں بنتی ہیں، 4 طرح کا خوف ہوتا ہے۔ پہلا خوف ہے جو عبادت نہیں بنتا، اور وہ خوف یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اچانک سانپ آ جائے، اچانک شیر آ جائے، اچانک پاگل کتا آ جائے تو ہر انسان کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہیں یہ کاٹ نہ لے، کہیں یہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوف ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، یہ خوف طبیعی ہے، طبیعی خوف ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو ہر انسان دوسرے سے ڈرتا ہے، اپنے دشمن سے ڈرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ عبادت نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اور فرعون کی جو قوم تھی ان کو قبطی کہا جاتا تھا، اور بنو اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بنو اسرائیلی کو ایک قبطی یعنی جو فرعون کا آدمی تھا وہ اس کو مار رہا تھا. اب بنو اسرائیل کے اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ مجھے بچائیے. موسیٰ علیہ السلام گئے بچانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا دھر دیا، وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام اس کو جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے. اب جب وہ مر گیا ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور اس کی سزا فرعون اور اس کے لشکر سے ملنے والی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. موسیٰ علیہ السلام شہر میں ڈرتے ہوئے گلیوں سے نکلتے نکلتے وہ مدین جا پہنچے. اب یہ جو طبعی خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بیٹھ گیا، فرعون کے لشکر نے اگر مجھے پکڑ لیا، اس کی پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو سزا ملے گی. تو یہ طبعی خوف ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ خوف رکھا ہے، تو یہ عبادت نہیں بنتا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے ہی میں کہا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے جس میں فرعون نے بہت سارے جادوگروں کو بلا رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے. بہت سارے جادوگران آئے، انہوں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے. کسی نے رسی پھینک دی، سانپ بن گیا. کسی نے کچھ اور دکھایا، کسی نے اژدہا بنا دیا. اب ظاہر ہے کہ انسان کے سامنے اژدہا آ جائے، بڑا سا سانپ آ جائے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی تھے، ان کے دل میں بھی یہ خوف، طبعی خوف پیدا ہوا. اسی کی جانب اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے سامنے رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں. اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کا دل مضبوط ہوا. اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اس کو اپنے لاٹھی اس کے سامنے پھینکو گے تو کیا بنے گا، اس کو دیکھتے رہنا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان تمام سانپوں کو ہضم کر لیا. ان کا جو جادو تھا وہ باطل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے. اور فرعون دھمکانے لگا ان جادوگروں کو، تمہاری ملی بھگت ہے، موسیٰ تمہارا لگتا ہے سردار ہے، تمہارا جادو کیوں نہیں چل رہا ہے؟ جبکہ فرعون خود جادوگر تھا. اب جادوگروں سے اس کا کوئی توڑ نہیں نکل سکا. وہ موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ رسول میرے سامنے نہیں ڈرا کرتے ہیں. یہ خوف طبعی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا. یہ خوف عبادت نہیں بنتا ہے. دوسرا خوف ہے جو کسی واجب کے ترک کرنے کا سبب بن جائے یا حرام کام کرنے کا سبب بن جائے تو ایسا خوف حرام ہوگا. جیسے کسی نے کوئی غلطی کر دی، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا اور دوسرے شخص نے کیمرے سے اس کا وہ گناہ ریکارڈ کر لیا. اب اس کو بلیک میلنگ کر رہا ہے، تم نے یہ غلط کام کیا تھا جو میرے کیمرے میں کیپچر ہے، تم ہمارا یہ کام کرتے رہو ورنہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا. اب یہ انسان مجبور ہے غلط کام کرنے پر. کوئی جان تو نہیں رہا ہے لیکن اس سے غلط کام کروایا جا رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو. اس نے غلط کام کیا، غلط کام کا یہ شخص فائدہ اٹھا رہا ہے، اب اس سے غلط کام کروایا جا رہا ہے. تو یہ جو خوف ہے لوگوں کے خوف سے یہ غلط کام کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العالمین کا کوئی خوف نہیں ہے، تو یہ خوف حرام ہے. ایسا خوف جائز نہیں ہے کہ انسان کسی اور سے ڈرے.
اسی طریقے سے کوئی شخص برابر نماز چھوڑتا رہے محض اس وجہ سے کہ جس کمپنی میں کام کر رہا ہے اس کا جو باس ہے وہ کرسچین ہے، کافر ہے، وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ گے تو 15-20 منٹ آدھی گھنٹہ تم ادھر ہی رہ جاؤ گے، تو آدھی گھنٹے والا کام کون کرے گا؟ لہذا وہ شخص منع کر رہا ہے کہ تم نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے ورنہ تمہاری یہاں سے چھٹی۔ اب دل میں خوف بیٹھ گیا، میری نوکری چلی جائے گی۔ اب اس باس کے خوف سے یہ آدمی نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، تو ایسا خوف بھی جائز نہیں ہے، ایسا خوف حرام ہے۔ بندے کو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا لا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، وہی رزق دیتا ہے اور رزق کے اسباب بھی اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے۔ تم انسانوں سے ڈر رہے ہو، داڑھی رکھو گے تو نوکری سے نکال دیے جاؤ گے، تمہیں نوکری نہیں ملے گی، داڑھی نہیں رکھو گے، نماز پڑھو گے تو تم کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اس کے ڈر سے تم ایسا کام کر رہے ہو، حرام کام، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا خوف، خوف العبادہ، یہ عبادت بنتا ہے، یہ عبادت بنتا ہے، اور عبادت اس وجہ سے بنتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتا رہے۔ انسان کوئی بھی مسلمان ہے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ڈرتا رہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ شاہراہ ہے، روڈ ہے، روڈ پر بہت سارے مندر بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری مزارات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مزارات بنے ہوتے ہیں۔ اب ایک ڈرائیور جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہا ہے، اس کے سامنے جب مندر آتی ہے اپنی گاڑی یا تو سلو کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے۔ سلو کر دیا تو اس کی جانب ہاتھ جوڑ کر کے سر جھکاتا ہے، اور اگر روک دیا تو روکنے کے بعد اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالتا ہے اور وہاں جا کر کے چڑھاتا ہے، وہاں جا کر کے چڑھاتا ہے۔ تو وہاں جو مجاور ہوگا، جو پجاری ہوگا، وہاں سے پھول لائے گا، مالا لائے گا، یا اگر بتی سلگا کر کے لائے گا، یہ اپنی گاڑی میں لگا لے گا۔ ایسا ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور ایسا ڈرائیور حضرات کرتے بھی ہیں۔ مزار کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو بھی ایسا کرتا ہے۔ اب ان مسلمان ڈرائیور سے یا کافر ڈرائیور سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو، تو ان ڈرائیوروں کا جواب یہ آتا ہے کہ ہمارے دل میں خوف محسوس ہوتا ہے، اگر ہم نے یہاں پر گاڑی نہیں روکی، گاڑی سلو نہیں کی، تو ایسی صورت میں آگے جا کر ہماری گاڑی لڑ جائے گی۔ گویا کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گاڑی لڑانے والا یا گاڑی لڑانے سے بچانے والا یہ ہے، چاہے وہ قبر والا ہے یا مندر میں جس کی مورتی رکھی گئی ہے وہ ہے۔ یہ خوف عبادت بن رہا ہے۔ یہ خوف تنہا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم ڈریں گے اس انداز سے جس انداز سے یہاں مندر یا مقبرے کے پاس ہم کرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہوگا، اللہ کی عبادت میں شرک ہوگا، کیونکہ یہ خوف تنہا اللہ رب العالمین کے لیے مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمایا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہا کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، ایک اللہ پر ایمان لانے کا کہہ رہے ہو اور ہمارے معبودوں سے تم ڈرا رہے ہو، ان کی عبادت کرنے سے تم ہم کو چھڑا رہے ہو۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض معبودوں کی جانب سے تمہیں کچھ نقصان پہنچ گیا ہے، تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو، فاؤل باتیں کرنے لگے ہو اور ایسی ویسی باتیں کرنے لگے ہو، گویا تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بعض معبودوں کا کہ تمہیں بد دعا لگ گئی ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو بد دعا تو لگی نہیں تھی، وہ تو اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا انی اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ رب العالمین کی، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہو کہ جو تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ تو ان مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے بتوں جو معبودان ہیں ان کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں، اور وہ کچھ کسی انسان کے ساتھ برا کرنا چاہے
تو وہ برائی لوگوں کو پہنچ جاتی ہے، کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کوئی کچھ اور ہو جاتا ہے، کوئی تباہ ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، کسی کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، کسی کی اولاد مر جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ خوف جو غیر اللہ کے ساتھ منسلک ہو گیا، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کا خوف بیٹھ گیا، یہ خوف عبادت ہے، یہ تنہا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کریں گے تو اللہ کی عبادت میں شرک ہوگا۔ چوتھا خوف یہ ہے کہ ہمارے دل میں پوشیدہ طور پر ایک خوف بیٹھا رہے، پوشیدہ طور پر ایک خوف بیٹھا رہے کہ ولیوں کی اگر بے ادبی ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ درباروں میں جاتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ خوشبو لگا کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، سر اگر کھلا ہو تو سر بھی ڈھانپ لیتے ہیں، اور چڑھاوے کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں، چاہے چادر ہو، پھول ہو، مالا ہو، یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، وہاں لے جاتے ہیں اور بڑے ادب سے لائن میں کھڑے رہتے ہیں، بڑے ادب سے جاتے بھی ہیں، بڑے ادب سے واپس بھی آتے ہیں، پچھواڑا نہیں دکھاتے، پشت نہیں دکھاتے، کہیں بابا ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا غرق۔ یہ دل میں بیٹھا ہوا ہے خوف۔ اللہ کے دربار میں یہی مسلمان آئے گا تو ڈھٹائی کے ساتھ دوڑتے ہوئے بھی آ سکتا ہے، نہ مسجد کا احترام، نہ اللہ کا احترام، نہ رسول کا احترام۔ اونچی آواز میں بات کرنا، اونچی آواز میں بات کر لے، اس کے موبائل سے گانا بجنے لگے مسجد کے اندر، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہی موبائل دربار میں نہیں بجنا چاہیے، وہاں گانا نہیں بجے گا، میوزک وہاں نہیں بجے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ڈر دل میں بیٹھا ہوا، کہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ خوف السر، پوشیدہ خوف ہے جو دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ خوف ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کسی اور کے تئیں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ تو یہ پوشیدہ خوف دل میں اس انداز سے نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ خوف تنہا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ خوف کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ شرک کون سا خوف بن رہا ہے اور کون سا خوف شرک نہیں بن رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تفصیلات جاننا ضروری ہے۔ یہ تفصیلات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہماری توحید درست ہو جائے، ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، ہمارا رب کیسا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو سکے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کن چیزوں سے منع کرتا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے۔ اگر ہم اسی انداز سے زندگی گزاریں گے جس انداز سے لوگ گزار رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم کیسے فرق کر سکیں گے کہ ہم شرک کر رہے ہیں یا توحید پر ہیں؟ ہمیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ توحید والا آدمی ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، جہنم سے بچ جائے گا اور جنت کا مہمان بنے گا۔ اور جس کی توحید درست نہ ہو تو وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت کی زندگی برباد کر رہا ہے، ہر حال میں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں توحید سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں مزید چیزوں کی وضاحت ہوگی۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے بیانات جاری رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔